میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب القدر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، آج کا میرا موضوع جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی، جبکہ جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی اور آپ کے حسن سیرت، آپ کی راست بازی، صدق اور دیانت کی عام شہرت ہو گئی اور آپ کو صادق امین کا خطاب دیا جا چکا، تو جناب خدیجہ بنت خویلد نے جو انتہائی پاکیزہ نفس، خوش اخلاق اور خاندان قریش میں سب سے زیادہ دولت مند تھی، ایسے حال میں اپنی شادی کا پیغام پہنچایا کہ جب ان کی عمر 40 سال کی تھی۔ جناب خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال کی تھی۔ پیغام میں عقد منظور ہوا اور حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھا۔ دیکھیے عزیزان محترم، جناب ابو طالب کو کافر کہنے والوں، یہاں کے اوپر ذرا سنو، ذرا غور کرو، کیسا یہ کافر ہے کہ جو نبیوں کا سردار ہے، جو اللہ کا حبیب ہے، اس کا نکاح پڑھ رہا ہے۔ تم اس کو کافر کہتے ہو کہ جناب ابو طالب نے نکاح پڑھا، تو آپ نے اس طریقے سے بسم اللہ کی، اس طریقے سے نکاح کا آغاز کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ابھی قرآن مجید نازل نہیں ہوا ہے، لیکن جناب ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذرائع ابراہیم و ذریتہ اسماعیل الاخ، کی تمام تعریفیں اس خدا واحد کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں نسل ابراہیم اور ذریت اسماعیل سے قرار دیا ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مہر جو تھا 12 اونٹ سونا اور 25 اونٹ مقرر ہوا، جسے حضرت ابو طالب نے اسی وقت ادا کر دیا۔ دیکھیے عزیزان محترم، جناب ابو طالب کی عظیم شخصیت دیکھیے، ان کا مرتبہ دیکھیے، یہ کیسا کافر ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر ادا کر رہا ہے۔ آپ نے اسی وقت مہر ادا کر دیا کہ تاریخ میں ہے کہ جناب خدیجہ کی طرف سے عقد پڑھنے والے ان کے چچا عمر بن اسد اور حضرت رسول خدا کی طرف سے جناب ابو طالب تھے۔ تاریخ اسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 87 اور طبع لاہور، اس میں ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ شادی کے وقت جناب خدیجہ باقرہ تھی۔ یہ واقعہ نکاح 595 عیسوی کا ہے۔ مناقب ابن شہر عاشور میں ہے کہ رسول خدا کے ساتھ خدیجہ کا یہ پہلا عقد تھا۔ ابن حشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119 میں ہے کہ جب تک خدیجہ زندہ رہیں رسول خدا نے کوئی جب تک جناب خدیجہ زندہ رہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی عقد دوسرا نہیں کیا۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔